مجھے دعوت دی اور مجھے توفیق ملی کہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے آپ کو ناظرین کی خدمت میں عرض کر سکوں. دیکھیے قرآن انسانی زندگی کو اللہ کی مشیت کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایک پورے نظام حیات کا نام ہے. سبحان. یہ صرف حلال و حرام اور مستحب اور مکروہ اور مباح کے احکام کا مجموعہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم غور کریں تو 6,500 آیات میں سے ٹوٹل 500 کے قریب آیات احکام ہیں جن کی بنیاد پر اجتہاد ہوتا ہے اور صالح عملیہ ہوتا ہے. لیکن باقی تمام قرآن میں دوسرے لفظوں میں 6,000 آیتیں ایک توحیدی اور انسانی سے مراد یعنی وہ انسان کامل جس کا مظہر ہے. ایک توحیدی اور انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے بتائے گئے اصول اور اسلوب ہیں. ایک انسانی معاشرے کی اخلاقیات کو قرآن کریم کی باقی آیات میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا ایک آغاز ہوتا ہے توحید سے، عقیدے سے، اور اختتام ہوتا ہے انسان کی زندگی کے باریک ترین اور چھوٹے سے چھوٹے عمل سے. لہٰذا یہ جو مجموعہ ہے جس میں ہم عقیدے سے عمل تک کا سفر کرتے ہیں، اس میں ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، فردی والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تعلق ہو، یا پھر نظام کے ساتھ تعلق، انسانی معاشروں پر حاکم نظامات کے ساتھ تعلق، مختلف افکار اور نظریات کے ساتھ تعلق، ان سب میں اللہ کی مشیت کے مطابق رستے کا انتخاب اور خود کو اس سانچے میں ڈھالنا، یہ ہے قرآن کی اصل خواہش اور قرآن کا اصل پیغام. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں قرآنی معاشرہ، جب ہم کہتے ہیں قرآنی اخلاق، تو ام المومنین عائشہ کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جب پوچھا گیا رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن تھا. جو کچھ قرآن میں ہے وہ ان کے عمل میں متجسم تھا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نبی کریم کی زندگی کا ہر پل قرآنی آیات کی عکاسی کرتا تھا. اب اگر وہی عمل انسانی معاشرے میں بھی راسخ ہو جائے تو وہ معاشرہ کہلائے گا قرآنی معاشرہ، وہ فرد بھی کہلائے گا قرآنی انسان. لہذا قرآن عقیدے سے انسان کے سفر کا آغاز کراتا ہے اور عمل پر لے جا کر اس کو مکمل کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت آسان طریقے سے اس کو آپ نے بیان فرمایا ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے خود تلاوت قرآن، جس کے 12 آیات کے اندر مراتب بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس تناظر میں قرآن کی قرأت و تجوید کی اہمیت اگر ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں. دیکھیے موضوع بڑا اہم ہے لیکن اس کو مختلف پیرائیوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جی. جس معاشرے کے اندر قرآن سے کوئی آشنائی نہ ہو وہاں پر قرآن کی زینت صوت الحسن ہے. لہٰذا بہترین اور خوبصورت ترین آوازوں میں جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو سامنے والے کے دل پر وہ جا کر اثر کرے گی. نتیجتاً انسان اس قرآن کی آیات سے مانوس ہوگا. یہ آغاز ہے. اسی طرح سے یہ جو صوت الحسن ہے اس سے پھر اگلا مرحلہ بھی ہے. اب صوت الحسن کے لیے تجوید ضروری ہے. جب آپ تجوید اور قرآن کے پڑھنے کے ان قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور حزین آواز میں کریں گے تو چونکہ قرآن نور بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس کی روح کو متاثر کرتا ہے. لیکن آیا یہیں پر جا کے کافی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. یہ سیڑھی ہے. وہ سیڑھی ہے جس پر آپ چڑھنے کے بعد ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں فہم قرآن کے حوالے سے. فہم قرآن جہاں پر آپ کے کانوں کو قرآن کی موسیقیت، میں لفظ موسیقیت استعمال کروں، جو اس میں سر ہے خود الفاظ میں، ترکیبات میں، لحن میں، وہ آپ کی روح کو متاثر کرتا ہے. اسی طرح سے روح کے متاثر ہونے کے بعد اس کا جو عملی اظہار ہے وہ بالارکان ہے، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح سے. اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآنی مفاہیم. قرآنی مفاہیم. اب مفاہیم یعنی اس سر اور قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری لوازمات جس میں تجوید ہے، قرأت ہے،
باقی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کے بعد اگلا مرحلہ پھر فہم قرآن کا آتا ہے. اس لیے اس کے لیے مقدمے کے طور پر اگر آپ لوگوں کو قرآن سے آشنا کرنا چاہیں تو ان خشک مباحث کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی جو موسیقیت، حسن، خوبصورتی، جمال اور اس کے اندر حسن ہے اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کو قرأت اور قرأت کے جو آداب اور تجوید کے جو آداب ہیں اور مختلف لحن ہیں ان کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دلوں کو قرآن سے جوڑ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ متصل ایک سوال جو رائج ہے کہ قرآن کے جو الحان ہیں یا سر یا جسے ایک لفظ استعمال کیا ٹیکنیکل موسیقیت، تو اس میں اور دوسری جو موسیقی جس کے بارے میں غنا کے احادیث بھی ملتی ہیں، اس میں کیا ڈفرینس ہے اور قرآن میں آیا یہ موسیقی جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے موسیقیت کا تعلق انسٹرومنٹ سے ہے. صحیح. قرآن میں کوئی آپ اس طرح کا آلہ استعمال نہیں کرتے، یہاں پر آپ حلق اور گلے کا استعمال کرتے ہیں. صحیح. قرآن کریم اور دوسری چیزوں میں ایک بنیادی فرق ہے. قرآن انسان کو اوپر کی طرف لے جانے کا سبب ہے، اور باقی تمام الحان اگر اس میں معنویت نہ ہو، اگر اس میں اللہ کا تصور موجود نہ ہو، اگر اس میں اللہ اور اللہ سے متعلق چیزوں کا ذکر نہ ہو، تو وہ آہستہ آہستہ انسان کی اس کے اندر موجود اس جبلی خواہش کو پورا کرنے کا سبب ہے. لہذا قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں اگر وہ خوش الہانی کے ساتھ ہے تو انسان عروج پاتا ہے، اس کی روح میں ایک تازگی، معنویت، روحانیت اور روشنی پیدا ہوتی ہے. لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے ایک وقتی تسکین ملتی ہے، لیکن انسان اللہ سے، رسول سے، خود قرآن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا ان دونوں کے درمیان آسمان زمین کا فرق اور بہت موجود ہے. لہذا اگر آپ موسیقیت میں قرآن کے الفاظ میں تلاش کریں تو یہ تو آپ کے اندر کی معنویت کے اضافے کا سبب ہے. لیکن اگر یہی موسیقیت آپ دیگر چیزوں میں تلاش کریں تو دیگر چیزوں میں موسیقیت ہے، لیکن اس موسیقیت میں پھر فرق ہے. ایک ہے نیچر کے اندر موسیقیت، جیسے فرض کریں ہوا چلتی ہے، اس کی ایک خاص موسیقیت ہے. سمندر کی لہریں ہیں، اس کی ایک خاص موسیقیت ہے. دریا کا ایک بہاؤ ہے، اس کی ایک خاص موسیقیت ہے. بارش کا برسنا ہے، اس کی ایک خاص موسیقیت ہے. ہاں، اسی طرح سے پرندوں کا چہچہانا ہے، اس کی خاص موسیقیت ہے. یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں. لیکن جب انسان انسٹرومنٹس کے ذریعے سے ایسی چیزیں کریٹ کرتا ہے جس میں انسانی جسم کے اندر حرکت اور رقص کی کیفیت پیدا ہو، تو یہ کیفیت اس کو جبلی خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے ان دونوں کے درمیان فرق رکھنا ضروری ہے کہ وہ چیز اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے اور یہ چیز انسان کو جبلی خواہشات کی طرف، جو کہ حیوانی خواہشات ہیں. لہٰذا ان دونوں کے درمیان اگر ہم فرق رکھیں گے تو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ کون سی چیز ہماری روح کی غذا ہے اور کون سی چیز ہماری روح کی غذا کے نام پر زہر ہے. حسن، ماشاءاللہ. تو ایک اور سوال ہے ان ایام کی مناسبت سے بھی. قرآن ایک نور ہے جیسا کہ آپ نے عرض کیا، اور اس کی اپنی ایک لذت اور چاشنی بھی ہے اور اثر بھی ہے، اور ساتھ میں ایام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو وہ بھی نور زہرا ہے اور نور قرآن کا آپس میں ربط اور جناب سیدہ کے قرآن کے ساتھ محبت کے عنوان پہچان. دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خود اللہ کے نور سے مشتق ہستی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے نور میں سے پیدا فرمایا ہے. سبحان. اس لیے رسول کریم کی احادیث گواہ ہیں کہ فاطمہ سراپا نور ہے. سبحان اللہ. قرآن بھی نور ہے. قد جاءکم من اللہ کتاب ونور، کیا ہے آیت پوری، آپ چونکہ حافظ قرآن ہے، آپ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر. ٹھیک ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نور ہے اور ان کا عمل اسی نورانی کتاب کی عکاسی. لہٰذا آپ کی زندگی میں آپ کی عبودیت، آپ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، آپ کا قیام، قعود، سجود اور نمازیں، اور آپ کا عملی اخلاق جو آپ نے خلق اللہ کے ساتھ جاری رکھا، یہ سارے کا سارا اسی قرآن کی عملی عکاسی ہے. اس کو دیکھ کر انسان کو قرآنی آیات یاد آتی ہیں کہ قرآن نے کہاں پر کون سی آیت فرمائی، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس آیت کی عملی تفسیر اپنے پریکٹیکل لائف میں کیسے پیش کی. لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جو شخص ہے ان سے
वालिहाना अकीदत पैदा करे, उनकी मवद्दत उसके अंदर जिंदा हो और उनके खुशी और दर्द दोनों को महसूस करे अपने वजूद में, ऐसा शख्स यकीनी तौर पर कुरानी आयात की इल्हामी कैफियत से और उसकी मानवियत से मुस्तफीद हो सकता है। यही वजह है कुरान करीम ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खुद कौसर कहकर पुकारा है। कौसर यानी सरापा खैर और कुल्ल खैर। इस आलम में जितना खैर मौजूद है, या वो कुरान में है या वो हज़रत ज़हरा की ज़ात में है। इस एतबार से कुरान और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक हकीकत के दो चेहरे हैं, एक किताबी चेहरा है और एक इंसानी चेहरा है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तो वक्त चूँकि कम है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, आज के दौर के हिसाब से हमारे नौजवान नस्ल जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एक फ़्लो में या सोशल मीडिया के फ़्लो में बह रहे हैं, उनको कुरान की तरफ राग़िब करना और हामिलीन कुरान की सफ़ में ला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर इस वक्त हर तरफ से इंसानी मुआशरे पर एक यलगार है, फ़िक्री यलगार, सक़ाफ़ती यलगार, कल्चरल यलगार, मग़रिबी तहज़ीब की यलगार। आपका इंटरनेट, आपके मोबाइल्स, आपके मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस, ये उनके वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए से नौजवान नस्ल को उस कल्चर से अटैच किया जाता है, जबकि वो कल्चर इंसानी सलाहियतों को मुर्दा करने और मारने का सबब है। यानी इस वक्त जो लोग मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप अगर जो जदीद मुहक्किकीन हैं उनकी तहक़ीक़ात ना कर देखें, वो कहते हैं कि इस मोबाइल के कसरत इस्तेमाल और इन एप्लीकेशंस के इस्तेमाल और बार बार सोशल मीडिया से इस्तिफ़ादे के नतीजे में एक इंसान की ज़हनी सलाहियत बहुत नीचे आ जाती है, नंबर एक। नंबर दो, उसका फ़िक्री इर्तिकाज़ ख़त्म हो जाता है, वो तवज्जो से 2 मिनट किसी चीज़ को दे नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि वो इंसान जिसको इस पूरे आलम के तस्ख़ीर के लिए खल्क़ किया गया था, उसको मग़रिबी कल्चर और तहज़ीब ने इस हद तक महदूद कर दिया कि वो अब 2 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ तवज्जो दे ही नहीं सकता। जबकि कुरान क्या करता है, इंसान के अंदर उम्क़ और गहराई पैदा करता है, माशरत पैदा करता है, वसअत पैदा करता है, फ़िक्र में वसअत पैदा करता है, उसकी सोच को आलमी